بچوں کو دعائیں بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا 24 نیوز پر. ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج بھی آپ خیریت سے ہوں گے اور آج جہاں جہاں کوئی اپنے سفر کا کوئی پلان کر رہا ہوگا تو اچھا پلان کیا ہوگا. اگر کسی نے کوئی آج اسپیشل اپنے کام کرنے ہیں تو میں ان سے کہوں گی کہ آج پلیز اپنا چارٹ بنا لیجئے, اس سے بہت ہیلپ ہو جائے گی تاکہ جب آپ کا باہر جیسی نکلنا ہو تو وہ جب آپ چارٹ دیکھیں اپنا تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے آج سارا دن میں جو اسکیجول بنایا اپنا وہ کیا کیا ہے, کس کس جگہ اپنے کام کے لیے جانا ہے, کون کون سے کام کر لیے, دین اس کو ٹک کرتے گئے. اٹس ویری ایزی. اچھا ہمیں موبائلس کی عادت ہے, اگر موبائل پہ کرنا ہے تو موبائل پہ کر لیں. اچھا میری عادت لکھ کر ہے, مجھے لکھ کر یاد رہتا ہے. ایک پرچہ میں اپنے پرس میں یا کہیں پاس رکھتی ہوں, اور اگر میں گھر پہ بھی گھوم رہی ہوں تو مجھے نہ کہیں ایک پرچہ بنا کے نا اپنی شیٹ کوئی سائڈ ٹیبل پہ یا کہیں پہ رکھنے کا ایک اچھا شوق ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. اسی طرح میری بیٹی بھی ہر چیز لکھ لیتی ہے تاکہ ہمیں یاد رہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میموری لاس یا پھر ہم کچھ ایسی غذائیں نہیں کھاتے جس کی وجہ سے ہمارا دماغ کمزور ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ ریزن بھی ہوتا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پریکٹس ہے نا وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. جب ہم اپنی لائف سٹائل کو چینج کر لیتے ہیں, اپنا جو ایک ریگولر ایک کام ہوتا ہے جو ہم روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں, جس پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے ابھی اٹھ کے بچوں کو جو ہے نا ناشتہ بنا کے دینا ہے, اس کے بعد ان کو اسکول چھوڑنا ہے, یہ چیزیں تو ہم نہیں بھولتے. ہم جب ناشتہ بناتے ہیں, ہم ان کو ناشتہ کھلاتے ہیں, اس کے بعد یہ تو نہیں بھولتے کہ اب ان کو اسکول چھوڑنا ہے یونیفارم پہنانے کے بعد, مگر باقی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. وہ اس وجہ سے بھول جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنی اس روزمرہ کی زندگی میں جو روزمرہ میں کر رہے ہوتے ہیں وہ تو یاد رکھتے ہیں, مگر جو روز نہیں کر رہے ہوتے وہ بھول جاتے ہیں. اس میں کوئی ایسی تھیوری نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے, اس میں ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے, مگر یس تھوڑا بہت لکھ لینے سے آپ کی لائف ایزی ہو جاتی ہے, آپ کی ایک روٹین بن جاتی ہے. اور بچپن میں بھی جب ہم اسکولز جاتے تھے تو ہمیں سب سے پہلے اسکول میں بھی نا ہمارا ایک چارٹ ہمیں بنانا سکھاتے تھے which is called ٹائم ٹیبل, جس میں اسکول کی کتابیں رکھنا, اس میں کون کون سے سبجیکٹس پڑھنا, آج کس بک کو ہٹ کرنا ہے, کل کیا کرنا ہے. تو اس سے بڑی اچھی پلاننگ ہو جاتی تھی کہ اتنے بجے ہماری پی ٹی ہوگی, اتنے بجے ہمارا جو ہے نا سائنس کا سبجیکٹ ہے, اتنے بجے تو اس سے آپ کی لائف آرگنائز ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کو اسکول میں اس لیے سکھایا جاتا ہے کہ بعد میں بھی آگے اس پہ امپلیمنٹ کریں. تو خیر آج جو ہے ہمارے پاس ایک ایسے انٹیلیجنٹ پرسن ہے جن کو میں فرسٹ ابھی آپ سے انٹروڈیوس کرواؤں گی. محمد داؤد صاحب ہیں. انہوں نے ایک ایسی ویل چیئر ایجاد کی ہے. اتنے انٹیلیجنٹ بندے, میں تو سوچ رہی تھی صبح کہ یار دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اور ہم ابھی تک یہیں بیٹھے ہیں. چلو میں بھی جہاں بیٹھی ہوں میں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھی ہوں, مگر میں محمد داؤد صاحب کے بارے میں بتاؤں کہ اتنے انٹیلیجنٹ کہ انہوں نے ایک ایسی ویل چیئر ایجاد کر دی جو ایک ہیڈ گیئر ہے, اس کو وہ پہنتے اور اس کے بعد وہ ویل چیئر پہ بیٹھتے ہیں. پھر جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, لائک آپ نے سوچا ہے اپنے دماغ سے کہ میں نے رائٹ جانا ہے, وہ ویل چیئر آپ کو رائٹ لے جائے گی. آپ سوچتے ہیں کہ میں نے لیفٹ جانا ہے, وہ لیفٹ لے جائے گی. آپ سوچتے ہیں کہ میں نے رکنا ہے تو وہ ویل چیئر رک جاتی ہے. مطلب اتنی زیادہ ترقی, اور کیا محمد داؤد صاحب, میں تو امپریس ہو گئی. بات کرتے ہیں جی ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز مجھے سیٹ پہ نہیں آ رہی ہے, ذرا ان کی آواز سیٹ پہ کھولیے گا محمد داؤد صاحب کی. جی جی وعلیکم السلام. جی محمد داؤد صاحب, یہ تو میں آپ کی چیزیں دیکھ کے امپریس ہو گئی ہوں. واٹ از دس, دس از سم تھنگ ویری گڈ. کیا ٹیکنالوجی آپ نے کیا ایجاد کی ہے یہ ویل چیئر, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میم یہ ویل چیئر میں اور یہ ہمارا انجینئرنگ کا فائنل ایئر پروجیکٹ تھا نا میم, تو میں اور میرے ایک دوست نے اس ویل چیئر کو ڈیزائن کیا کہ ہم یہ پیرالائز لوگوں کی جو ہے نا کی موبلٹی کے لیے ہیلپ کر سکیں. اچھا جی, تو اراؤنڈ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق جو ان کی رپورٹ ہے نا کہ تقریباً 80 ملین پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ نیڈ ویل چیئر. اچھا اور ہمارے پاس جو ڈیزیزز ہے اور یہ ہینڈی کیپ پیپل جو ہے ان کی جو تعداد ہے وہ دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے. ایسے ہی ہے. اور اراؤنڈ جی, تو یہ پوری گلوبل پاپولیشن جو ورلڈ کی ہے وہ 8 بلین ہے, اور ان میں سے 1% لوگوں کو ویل چیئر کی ضرورت ہے. پھر ہمارے پاس پاکستان جو ہے, پاکستان میں تقریباً 30 ملین پیپل نیڈز اے ویل چیئر. تو ہم نے یہی بیس اپنی ٹارگٹ کو ان پیشنٹس کو رکھا ہے جو کوادریپلیجک پیشنٹس ہوتے ہیں. جو اچھا ہمارے پاس پہلی ویل چیئر ہمارے پاس مارکیٹ میں اویلیبل تھی وہ یہ تھی کہ بندہ اس پر بیٹھ جاتا تھا, اپنے ہاتھوں کے تھرو
خود کو چلا لیتا تھا نا. جی. پھر بعد میں دوسری اپڈیٹ یہ آ گئی کہ اس میں وہ لگ گیا جوائے اسٹک, تو پھر ان کی موبلٹی آسان ہو گئی. لیکن پھر وہ پیشنٹس کیا کریں گے جو فل پیرالائزڈ ہوں, مطلب نہ ان کے ہاتھ کام کرتے ہوں, ہاں پھر وہ کیسے, ہاں نا, یہ ان کے لیے تو بہت ہی اچھی ہے. جی جی, تو ہم نے خاص ان پیشنٹس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ بھی ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہے نا. ایسے ہی وہ لوگ کیا کریں گے, نہ وہ کسی سے بات کر سکتے ہیں, نہ وہ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ یار میں نے یہاں سے ادھر جانا ہے, میں نے دھوپ میں بیٹھا ہوں, مجھے یہاں سے ادھر لے کے جاؤ. ہاں مطلب ہر پل کی محتاجی ہے نا وہ, مطلب اس میں بہت یہ ہیلپ کرے گی کہ مطلب آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے. جی جی. اچھا مجھے بتائیے, بنانے کا سوچا آپ نے, ٹھیک ہے, آپ کا اسائنمنٹ تھا, پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ دکھایا اس کو, تو پھر کیا کہا آپ کے ٹیچرز نے, لوگوں نے؟ جی اس سے پہلے میں اپنے بابا کی سٹوری بتاؤں گا. جی بتائیے. میں بابا کو بولے کہ بابا میں ایک ایسی ویل چیئر بناؤں گا جو سوچ سے چل سکتی ہے. تو بابا ہنسنے لگے, بولتے ہیں کہ نہیں تم مذاق کر رہے ہو. تو میں نے کہا کہ نہیں بابا میں ویسے ہی بنا رہا ہوں اور مجھے کچھ پیسے چاہیے. تو بابا آگے سے بولتے ہیں کہ تم جو ہے نا ویسی باتیں کر رہے ہو جیسے بنی اسرائیل والے کرتے ہیں نا, یہ بات میں نہیں مانتا کہ ایک ویل چیئر دماغ سے کیسی چل سکتی ہے. اگر پیسے چاہیے تو بتا دیں, میں پیسے دے دوں گا, فون لینا ہے فون لے لو, لیکن اس طرح جھوٹ نہ بولو. پھر جب میں نے وہ ویل چیئر بنائی تو سب سے پہلی ویڈیو اپنے بابا کو بھی سینڈ کی. میں نے کہا بابا ویل چیئر بن گئی ہے. تو میری بات سنیں, کتنا کوئی خرچہ آیا تھا اس کو بنانے میں پہلی مرتبہ جب آپ نے یہ ویل چیئر بنائی؟ پہلی دفعہ جب ہم نے بنایا تو اس کے تقریباً 250 اراؤنڈ اس کی کاسٹ آئی تھی. اچھا واہ جی. تو اب یہ جو ویل چیئر ہے کتنی بنا چکے ہیں اور کتنی بن گئی ہیں, کتنی لوگوں کو دے چکے ہیں, کتنوں کی ہیلپ ہوئی ہے؟ میم یہ ایک پروٹوٹائپ اور آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, تو ایک اسٹوڈنٹ کے لیے 2.5 لاکھ روپے بھی بہت ہوتا ہے نا. تو میں وہ کر سکتا ہوں اور بھی بنا سکتا ہوں, لیکن فنڈس کی کمی ہے نا, تو یہی اس کا ریزن ہے. اور یونیورسٹی اور اس کا بھی یہی سین ہے. مجھے یہ بتائیں, اگر آپ کو کوئی ہیلپ کرنا چاہے, فائنینس کرنا چاہے اس اچھے نیک کام میں, اور آپ کے اس کام کو آگے پروموٹ کرنا چاہے, اور جتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے اس طرح سے مطلب ڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ کہیں دھوپ میں کھڑے تو ان کو باہر لے جائیں, اندر لے جائیں, کہیں بٹھا دیں, کچھ کر دیں, یا پھر رائٹ لیفٹ جو بھی ہے, اس سے کافی ان کو ہیلپ ہو سکتی ہے. تو مجھے اتنا بتا دیجیے, اگر آپ کو کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے, کوئی سپورٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی فنڈنگ کرنا چاہتا ہے اس ویل چیئر کے لیے, تو آپ کو کہاں رابطہ کرے, کدھر ہیں آپ کے, اور آپ سے کدھر آرڈر کر سکتے ہیں کہ آپ یہ بنا کے بھی دیں؟ میم جن کو ضرورت ہوگی وہ تو آپ کو پیسے دے کے بنوائیں گے ڈیفینیٹلی, کیونکہ اتنا اچھا ہی آپ کا انوینشن ہے. جی جی میم, ہم نے ابھی تک اس کو فائنلائز نہیں کیا نا میم, یہ جسٹ پروٹوٹائپ ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو ایک بچے کا جو ذہن ہوتا ہے, جو سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے, وہ بڑے سے جوان سے تھوڑی کم ہوتی ہے. پھر جو ایک فیمیل ہوتی ہے, ان کی سوچنے کا جو صلاحیت ہوتی ہے وہ میل سے چینج ہوتی ہے, اور میل کی فیمیل سے چینج ہوتی ہے. پھر جب اگر دونوں میرڈ ہیں تو میرڈ کی سوچ الگ ہوتی ہے اور ان میرڈ کی الگ. پھر بوڑھے ہمارے پاس آ جاتے ہیں, بوڑھوں بزرگوں کی سوچ ہم سے الگ ہوتی ہے. ان سب کو ڈیٹا انالائز کرنے کے بعد پھر ہم یہ ایک ایسی ویل چیئر ہے جس کو ہم کسٹمائز کر سکتے ہیں. تو یہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا کہ کسٹمائز کے لیے اگر لوگ آپ سے بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کو کہاں کانٹیکٹ کریں؟ آپ کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میم. ہم نے ایک ایسا کوئی پلیٹ فارم کوئی پیج بھی نہیں بنایا آپ نے کہیں کوئی؟ جی میم, ایسا کوئی پیج ہی نہیں بنایا میم, وہ اس لیے کہ اس ویل چیئر کو ہم نے تقریباً 1 سال پہلے بنایا تھا میم. ٹھیک ہے, 1 سیکنڈ مجھے دیجیے گا ذرا, میں اپنے فینس سے, لوگوں سے, میری عوام سے بات کر لوں. جی ناظرین, اگر آپ میں سے کسی بھی فیملی کے ممبر کو کوئی ایسی پریشانی ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی ویل چیئر جو اب انہوں نے ایجاد کی ہے اس کو آرڈر کرنا اپنے کسی فیملی ممبر کے لیے, کسی جاننے والے کے لیے جس کے لیے بہت یہ کارآمد ہے, تو آپ ان کو آرڈر کر سکتے ہیں. ان کا کوئی پیج نہیں ہے, بڑے سیدھے سادے بندے, ایک ایسی ایجاد, مگر دیکھیں اس کے لیے ان کو کوئی شوق نہیں ہے کہ میں کوئی بزنس کروں یا پیسہ کماؤں, مگر اس ایجاد میں لوگوں کا بڑا فائدہ ہے. اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ٹیم کو کانٹیکٹ کر لیجئے گا. تب تک میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنا پیج بنائیں تاکہ
کے لوگوں کو, دنیا کو دکھا سکیں کہ انہوں نے کیا چیز ایجاد کی ہے, کہ دماغ کے ہیڈ گیئر پہ ایک چیز پہنتے ہیں, جو سوچتے ہیں تو یہ ویل چیئر ادھر جاتی ہے, ان کا کہنا مانتی ہے, صرف آپ کی سوچ پہ چلتی ہے یہ. تو اس طرح کی چیز ابھی تک کسی کو دیکھنے میں نہیں ملی. میں سلوٹ کروں گی ان کو کہ داؤد صاحب نے کیا زبردست کام کیا ہے, ان کے والد صاحب نے ان کو سپورٹ کیا ہے, اور یہ صحیح ہیرو ہیں پاکستان کے جو ایسی چیزیں بنا رہے ہیں. تو میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پروگرام میں جب تک کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہم ان تک آپ کا جو نمبر ہے, چیزیں ہیں, وہ آپ کی ایکسچینج کروا دیں گے. اس کے بعد آپ جلدی سے پیج بنائیے, اور تاکہ دنیا کی جو ہے نا مدد کر سکیں. اور بہت بہت شکریہ داؤد, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور میری بہت بیسٹ وشز ہیں آپ کے لیے, بہت ساری. تھینک یو سو مچ. یار کیا بات ہے نا, کتنے اچھے اچھے لوگ ہیں, کیا کیا کام کر رہے ہیں, کتنی اچھی پرورش کی ہوگی ان کے پیرنٹس نے ان کی, کہ آج اس مقام پہ پہنچے. اور اس مقام پہ پہنچ کے ان کے اندر کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے ہم تھوڑی سی بھی کوئی اچھی چیز بنا لیں نا, کوئی ڈیزائنر اچھا کپڑے بنا لے تو اس کا ریٹ بڑھا دیتا ہے مارکیٹ میں, کہ وہ کسی عام انسان کی پہنچ سے دور ہو جاتا ہے. ویسے ہی بازار میں سارے کپڑے عام انسان کی پہنچ سے دور ہیں. تو یہ میں نے جوڑا لیا تھا کراچی سے, یہ میں پروموٹ نہیں کری, نہ یہ کوئی پروموشن ہے, ویسے کہتے ہیں تو میں نام بتا دیتی ہوں. یہ گھر میں بھی دھوتی ہوں میں, خراب نہیں ہوتی, بن سعید کی لون ہے. اور یہ پورا کا پورا جوڑا میں نے لیا تھا 3900 کا سلایا, اور یہ اتنا دھلتا ہے گھر میں, اتنا دھلتا ہے, اس کی کاٹن کپڑا سب کچھ کتنا اچھا, اور اسٹچنگ کے ساتھ میں نے لیا تھا. اس طرح کی چیزیں کوئی ایک آدھ برانڈ ہے جو میں تک پہنتی ہوں, مجھے تو بہت پسند ہے, اور اس کے علاوہ اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی. ان کی لون اتنی اچھی, نرم و ملائم, اتنی اس طریقے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کوئی پروموشن نہیں ہے, مگر میں بتا رہی ہوں کہ ایسی چیزیں اگر مارکیٹ میں لوگ دیں گے نا تو ان کی چیزیں ایسے بک جائیں گی. تو کائنڈلی ایسے کپڑے, ایسی چیزیں بنایا کریں جو باقی لوگ بھی افورڈ کر سکیں. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ابھی میں آپ کو کچھ ایسی چیز دکھانے والی ہوں, کسی سے ملاقات کروانے والی ہوں کہ جس سے آپ امپریس ہو جائیں گے, آپ کا دن بڑا اچھا گزرے گا. جی نام تو سنا ہوگا آپ نے, مردان سے ہیں خان بابا, بڑے فیمس ہیں, ان کی ویڈیوز بڑی وائرل ہوتی ہیں. کبھی وہ گاڑی کھینچ رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ کچھ کھانے پہ جاتے ہیں تو پتہ نہیں چرغا اور کون سے پورے بکرے کھا جاتے ہیں, 2-3 بکرے کھا جاتے ہیں. تو وہ ایسے چیلنجز ایکسیپٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو بولتے ہیں میں آپ کے ریسٹورنٹ میں آ رہا ہوں, آپ مجھے کھلائیں, اور وہ پورا ریسٹورنٹ کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہمارے پاس ایک ہے خان بابا, لاہوری خان بابا ہیں وہ, مگر وہ بھی اسی طرح بوتلیں پیتے ہیں مگر خالی. ہمارے سیٹ میں موجود ہے. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام, کرم اللہ کا, آپ سنائیں کیسے؟ ٹھیک ٹھاک. ناشتہ کر کے آئے آج آپ؟ نہیں ابھی ناشتہ آپ کروائیں گے نا. ہیں؟ آپ کروائیں گے ناشتہ؟ چلو کروا دیتی ہوں, اگر آپ بھوکے ہیں تو. ویسے کیا کھائیں گے, میں آرڈر کر دوں, بتا دیں. تقریباً 300 نان منگا دیں. ہیں؟ ہاں, اور تقریباً 2 دیگ چنے, 2 دیگ ہاں دیگ چنے, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں کوئی 1 من دہی. ایک من دہی, دماغ کی دہی کر رہے ہیں آپ میری, آپ کہہ رہے ہیں دہی کھائیں گے. میں آپ کو صحیح کہہ رہی ہوں, میرا ناشتہ ہے صبح کا. نہیں مرے اتنے ناشتے میں کیا, ٹھیک ہے. ہاں اس میں تو تمہاری داڑھ بھی نہیں گیلی ہوگی جو وزن لگ رہا ہے مجھے اس میں. یہ تو بول فٹ فاٹ ہے یہ. اچھا ہاں, تو آرڈر کر دوں؟ ہاں آرڈر کر دیں. یہ دیکھ لو پھر لائیو کھانا پڑے گا. لائیو کھاؤں گا یہاں پہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے بیٹا, جو کچھ انہوں نے کہا ہے نا وہ سارا کا سارا آرڈر کرو ان کے خرچے پہ, اور لائیو کھائیں گے. میرے خرچے پہ کیوں؟ کیا مطلب؟ یہ آپ کے خرچے پہ ہوگا. آرڈر کس نے کیا ہے؟ آرڈر تو آپ بھی کھلائیں گے نا. تو میں کیوں کھلاؤں گی, کھانا آپ نے. کھاؤں گا میں تو کھلائیں گے تو آپ. تو میں کیوں کھلاؤں گی کھانا؟ آپ نے خان بابا یہ ایسا ہوں, میں عوام سے کھاتا ہوں. پیٹ ہے آپ کا, لالو کھیت ہے, آپ خود کھائیں, میرا کیا تعلق ہے. میں عوام سے کھاتا ہوں. عوام سے کھاتا ہوں؟ پلے کچھ نہیں کھاتے؟ نہیں خود سے نہیں کھاتا. جس دن پلے کھاؤ گے نا اس دن اتنا نہیں لگے گا, پھر کم ہو جائے گا. یہ کب سے چل رہا ہے وزن اس طرح, کیسے بیلنس کرتے ہیں اس خوبصورتی کو؟ ہاں 2021 سے ہم کر رہے ہیں. یہ 2021 سے کر رہے ہیں. تو یہ آپ خان بابا سے امپریس تھے؟ ہاں. کس طرح سے امپریس ہوئے؟ ایک بار ملاقات ہو گئی, کیا ہوئی, کوئی ویڈیو تھی, اس کی ویڈیو خواب میں آئے تھے؟ ویڈیو دیکھتا ہوں اس کی اکثر. اچھا. تو وہ فیک ویڈیو بناتا ہے, آپ کو تو پتا ہے وہ. نہیں مجھے نہیں پتا, آپ نے بتانا ہوگا. فیک ویڈیو کیسے بناتا ہے, مطلب کیا؟ ٹرک وہ کھینچتا ہے ایک ہاتھ سے. ہاں. ٹرک میں تقریباً کم از کم 15-16 ٹن مال جاتا ہے, 1000 کلو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک ہاتھ سے وہ ٹرک کھینچتا ہے. یہ فیک نہیں تو اور کیا ہے. تو ویڈیوز میں تو وہ یہی دکھا رہے تھے کہ پورا ٹرک کھینچ رہا ہے اور ایک ہاتھ سے کھینچ. وہ کیمرہ ہے نا, کیمرہ جہاں پہ آپ مرضی شوٹ کر سکتے ہیں, وہ اس کو مسئلہ تو نہیں ہے اتنا خاص. اچھا. پیچھے سے کوئی دھکا تو نہیں دے رہا ہوتا؟ دھکا ہی دے رہے ہوتے ہیں نا پیچھے سے. اندر ڈرائیور بیٹھا ہوتا ہے, پہلے گیئر میں لگایا ہوتا ہے گاڑی اس نے,
अच्छा, अंदर झुक के नीचे? हाँ, बैठा होता है अंदर। ओ, आपको ये किसने इन्फॉर्मेशन दी? फिर मैंने उसकी वीडियो देखी, एक लड़का था, उसने टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसने ज़रा गेटअप ख़ास नहीं किया हुआ था खान बाबा का। तो मैं तकरीबन 2500-3000 वीडियो बना चुका हूँ टिकटॉक पे और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ से, ठीक है। तो जब मैंने वो वीडियो देखी है तो फिर मैंने ये अपना गेटअप बनाया है। ये साथ मेरा दोस्त होता है, ये हर वीडियो में मेरे साथ होता है। अभी आपने वहाँ पे बिठाया हो इसे आप यहाँ पे बुलाए ना? नहीं, अभी आपके साथ बात कर ले फिर बुला लेंगे। अच्छा। फिर आपके पूरे खानदान को बुला लेंगे क्योंकि उन्होंने ही मिलकर ख़त्म करना है जितना आपने ऑर्डर किया है। अच्छा, हाँ। हाँ, तो वो ये था कि साथ ये था, तकरीबन उस दिन मैं छोड़ने वाला टिकटॉक, थक गया था बना के, अग गया था। किस किस्म की टिकटॉक्स बनाते थे आप? मतलब मैं शाहरुख खान बनता था, कभी सलमान खान बनता था, कभी शाहरुख खान, बस ऐसे फिल्म डायलॉग वगैरह ऐसी वीडियो बनाता था। कभी सैड सॉन्ग बनाता था, बस नहीं वायरल होती थी वीडियो। अच्छा। काफी मेहनत, काफी खर्चा भी लगता था उस पे। हाँ, रोज टाइम भी। हाँ, 20-25 लड़के इकट्ठे करने हैं, 1.5 लाख का मोबाइल लेना है, फिर वो सारा दिन घूमना है, रात को आना है तो वीडियो पे 50 व्यू 60 व्यू, तो उसका फायदा नहीं था। फिर जब मैंने ये गेटअप देखा तो मैंने इस दोस्त को बुलाया, मैं चला ये वीडियो बनाते हैं, हमारी अपनी गाड़ी है, ट्रक है हमारा, तो उसको मैंने जब वो डाला, रथा डाला है, ये ऊपर बैठा है, तो वैसे मैंने पाँव रखा है उसके ऊपर, ऐसे पाँव रखा है, तो वीडियो हमने अपलोड कर दी है। मैं घर गया हूँ, तकरीबन 3 मिलियन उस पर आए हुए थे वीडियो पे। तो उसके बाद फिर हमने ये स्टार्ट कर दिया, तो ये नाम मेरा दोस्त ने रखा है लाहौरी खान बाबा। बस अचानक फिर ऐसा तो होता है ना, चल से चल। अब आपकी जो इस तरह की वीडियोस हैं वो बहुत वायरल होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वायरल। खड़े होकर दिखाएं ना, मैं आपका जो हुलिया है, जो वज़न है, वो लोगों को दिखाऊं। ये देखिएगा, आइए इधर, थोड़ा सा इधर भी आ जाएं। हैं, आइए जी, आप भी आइए। आपका नाम क्या है? आइए जी, आइए। माइक दीजिएगा ज़रा मुझे ऑन सेट, इनके लिए हैंडी माइक दीजिएगा। आपने ना फ़ाइट करनी है जैसे खान बाबा करते हैं ना। आज मैंने दोस्त से दोस्त को लड़ाना है, तो आप दोनों फाइट करेंगे। माइक दे दे मुझे, ऑन करके दीजिएगा। शाबाश जी। नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है? वसीम। वसीम। वसीम, आप इनकी वीडियोस बनाते हैं? जी, मैं इसकी क्रिएशन करता हूँ सारी। अच्छा, तो आज आप फिर पिटाई कुटाई वाला सीन करके दिखा सकते हैं? करता रहता है शुरू से ही, ये करते रहते हैं। आज हमें भी दिखाएं, चलें लाइव हो जाए जी। ये आपका मैदान है जी। मैं दूर हो जाऊं, पता चला मैं। अभी यहाँ सामने आओ, आप सामने आओ। हाँ। डरते किससे हो? ये मुझे डराता है, मेरे अलावा तो किसी को डराता नहीं। गया लड़का। हाँ, हो इसको। ओए गया। गया। बैग तो नहीं आ रहा? आ गया, आ गया, आ गया। अच्छा सुने, अब पीछे मुड़े, मुझे कुछ दिखाए। क्या दिखा है? ये क्या है? ये तो सामान है सारा। एक सेकेंड, आप मुझे उल्लू बना रहे हैं? क्यों यार, इधर आए आप। ये क्या था? अच्छा वो ये कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड होते थे बच्चे। इधर आओ सामने। क्या हुआ है? आप पीछे घूमो। क्या? ये क्या था? कौन सा? मुझे ये लगा कि आप सचमुच के मोटे हैं और ये कोई आपको अल्लाह ना करे इस तरह का जैसे स्किन लटक गई है, गोश्त लटक गया है, ये आप तो आतना लगाओ इसे। क्यों अंदर से चूहा निकल रहा था? दिखाए जल्दी से, दिखाए। दिखाओ। ये क्या है? यही तो सामान है सारा। ये सामान आपका पकड़ा गया है ना? ये क्या है? यही तो सामान है। अल्लाह, कचरे की 2 बोरियां, किसका कूड़ा चुप के आए? ये कचरे की नहीं है, स्प्राइट की बोतलें। एक कोक वाली फैक्ट्री ने मुझे बुलाया था वहाँ पे। अच्छा, इसकी मशहूरी दे रहा हूँ मैं। ये प्लास्टिक की बोतलें चुन के लेके जाते हैं आप। इसका वजन दिखाए। ये खान बाबा है। या अल्लाह, कितना फ्रॉड बच्चा। तो ये मेरी, तुम लोग को भी नहीं पता चला? अभी लड़ाई ना होती तो ये पीछे ना घूमते तो पता भी नहीं चलता। सबको पता है। ये क्या रुपए किलो बेचोगे? ये बेचने नहीं है, ये हमने। क्या मतलब? ये नहीं बेचनी। दे दो वो खाली बोतलें, रिसाइकलिंग में काम आएगी प्लास्टिक की सारी बोतलें। नहीं, ये हमारे लिए बहुत खास मान है ये वाला। ये तुमने किया क्या मेरे साथ फ्रॉड? तुम उसको मार रहे थे ना? तुम मार रहे थे, तुम्हें शर्म आती है? ये फ्रॉड खान बाबा कर रहे हैं। मार खाओगे, मैं मारूंगी। यही फ्रॉड खान बाबा कर रहे हैं। हैं? हाँ, मैंने तो ये डाला हुआ, उसने फॉर्म डाले हुए हैं। तुम सच कह रहे हो? जी। अल्लाह, तो ये तो इतने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं वो भी। हाँ बिल्कुल। वाह जी, सब कुछ फ्रॉड है उनका। सब कुछ फ्रॉड है। तो उन्होंने क्या डाला? फॉर्म? हाँ, उसने फॉर्म डाले हुए हैं। वजन ज्यादा है इसका, 10-12 किलो वजन है। आपके पास कोई सबूत है? आपने कभी देखा? आप देख सकते हैं, खुद ही कैमरे में देख सकते हैं वीडियो उसकी। मुझे लगता है मुझे उसका बाजू आप देखें, यहाँ से कमजोर है, यहाँ से फिर फिट है, फिर यहाँ से कमजोर है, पता नहीं कैसी गेम लगाता है वो। अच्छा। हाँ। ओ माय गॉड,
یہ سارا فراڈ گیم کرتے ہیں وہ. ان کو بھی شو پہ بلانا پڑے گا مجھے, اور یہ ساری اصلیت جو ہے نا یہیں پہ کھلے گی, اور میں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو خان بابا ہیں یہ اصلی ہیں یا نقلی ہیں, کیونکہ انہوں نے یہاں پر جو ہے نا چیلنج کر دیا ان کو کہ اگرچہ وہ اصلی ہیں تو پھر میرے شو پر آئیں اور یہاں پر آ کر دکھائیں. اور اسی طرح جیسے لوگوں کے ریسٹورنٹس میں جا کے کھانا کھاتے ہیں, بکرے کھاتے ہیں, ہم ان کو یہاں پر بکرا کیا پوری گائے منگا کے دیں گے مگر کھا کے دکھائیں. ایسے ہی ہے. بالکل. چلیں جی, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, اور میری بہت ساری وشز ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح کے کوئی کانسیپٹ پہ مزید ویڈیوز بنائیں, لوگوں کو ہنسائیں, لوگوں کو انٹرٹین کریں. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو, بہت شکریہ. خدا حافظ. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ابھی ہم بات کریں گے سائبر نائف کے بارے میں, ایک ایسی ٹریٹمنٹ جو کہ لانچ تو ہو گئی, اس سے لوگوں کے علاج بھی کیے جا رہے ہیں کینسر کے, مگر بہت سے لوگوں کو ابھی بھی اس کے بارے میں صحیح سے ڈیٹیل نہیں پتہ, انفارمیشن نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آج کے ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ اس سائبر نائف کے بارے میں تفصیل سے جان سکیں, جس کے لیے میں نے آج یہاں پہ جن کو مدعو کیا ہے وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر عائشہ احمد, ہیڈ آف آنکولوجی, سائبر نائف ڈپارٹمنٹ, گرکی ہاسپٹل, لاہور. آپ کو ویلکم کہوں گی, بہت بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اپنا ہمارے لیے. تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ یہ سائبر نائف ہے کیا, اور یہ کینسر کے علاج کے لیے کیوں کارآمد ہے؟ بیسیکلی سائبر نائف از اے ریڈیشن مشین. یہ ہائی ڈوز ریڈیشن کی مشین ہے جس کے اندر تھراپیوٹک ڈوز آف ایکس ریز 6 MV ہم لوگ یوز کرتے ہیں. فیمس کیوں ہے یہ؟ اس لیے اس کی ریزن ہے کہ یہ بیسیکلی ایک روبوٹک ہیڈ ہے جس کے اندر لائنک جو مشین ہے ریڈیشن کی وہ انسٹال کر دی گئی ہے, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیسس پہ یہ جو روبوٹ ہے یہ پیشنٹ کو ہمارا دیا گیا جو فزیشین کا دیا گیا پلان ہے اس کے اکارڈنگلی پیشنٹ کو ٹریٹ کرتی ہے. دا گڈ تھنگ از کہ اس کی جو پریسیجن ہوتی ہے, جو ایکوریسی ہوتی ہے, وہ مور دین 98% ہے. اور فیمس کیوں ہوئی ہے؟ پچھلے کچھ سالوں میں یا پوری دنیا بھر میں یہ بہت ایک ایکسپینسو اور بڑا ایک ایگزیکٹو ٹریٹمنٹ اس پوائنٹ آف ویو سے سمجھا جاتا ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا جو آرگن ہے جس کو ہم ہائی ڈوز ریڈیشن سے ایبلیٹو سارٹ آف پروسیجر ایک اس کا کرنا چاہتے ہیں, اس کو میکسیمم ڈوز ملے, اور اس کے جو پیریفری میں آرگنز رکھے ہوئے ہیں اس کو منیمم ڈوز ملے. تو اتنی زیادہ پریسیجن اس کی ہوتی ہے کہ جو ہمارا ٹارگٹ ایریا اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ 100% ڈوز ملے, پیریفری میں آلموسٹ لاجسٹیکلی جو کہ پاسبل نہیں ہوتا ہے ایٹ ٹائمز کہ اس کو 0% ڈوز ملے. اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ برین اور جو ہماری باقی باڈی کے بہت سارے آرگنز ہیں ان کے جو کینسرز ہیں اور ایون جو نان کینسرس لیجنز ہیں جن کو ہم عام زبان میں جڑوں کے بغیر نشان کہتے ہیں, جڑوں کے بغیر لیجنز ہوتے ہیں, یہ ان سب کو ٹارگٹ کرتا ہے. یہ ٹیومر کے لیے بھی کام کرتی ہے؟ دونوں, جو کینسرس ٹیومرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اور بغیر جڑوں والے جو ٹیومر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی. مطلب اس پروسیجر میں کوئی کٹ نہیں لگانا, کوئی چیرا نہیں کرنا, کوئی ایسا سرجیکل آپریشن نہیں ہے, یہ ریڈیشن کے تھرو آپ اس کی جو ہے ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی انیستھیزیا نہیں ہے, کوئی ہمارا ہاسپٹل ایڈمیشن نہیں ہے, کوئی ریکوری ٹائم نہیں ہے, پیشنٹ کو کوئی کٹ نہیں لگنا, کوئی بلیڈ نہیں ہونا, نتھنگ ایٹ آل, کوئی انجیکشن نہیں لگنا, کچھ بھی نہیں ہے. 30 to 40 منٹس کی ایک ریڈیشن ہوتی ہے, پیشنٹ آئے گا آرام سے کاؤچ پہ لیٹے گا, ریڈیشن کروائے گا, اس کو فیل بھی نہیں ہوگا. جیسے ہم ایکس رے کراتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی فیل نہیں ہوتا, بالکل اسی طرح پیشنٹ کو کچھ بھی فیل نہیں ہوگا. ونس از ڈن ود دا ٹریٹمنٹ وہ اٹھے گا اور گھر چلا جائے گا. کتنی ایکوریسی کے ساتھ کام کرتی ہے یہ اسپیشلی ٹیومر اور کینسر کے علاج کے لیے؟ اچھا, اس کے اندر بیسیکلی جو ایکوریسی کا کوشچن ہے, اگر ہم لاجسٹیکلی بات کریں تو مور دین 95% اپ ٹو 98% رپورٹ کیا گیا ہے. اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ٹیومر ہے اس کی ہسٹالوجی کیا ہے. جو ہمارے بینائن ٹیومرز ہوتے ہیں, بغیر جڑوں والے ٹیومرز ہوتے ہیں, وہ جنرلی ریڈیو ریزسٹنٹ ہوتے ہیں, وہ ریڈیشن کو اتنا اچھا رسپانس نہیں کرتے جتنا اچھا ہمارے کینسر والے لیجنز کر رہے ہوتے ہیں. ریزن بینگ کہ جو سیل جتنا ایکٹیولی ڈیوائڈ کرے گا ریڈیشن کو وہ اتنا ہی ایکٹیولی رسپانس بھی کرے گا. جو بینائن ٹیومرز ہیں وہ کئی سالوں میں جا کے بنتے ہیں. تو ان کا جو مشین ساتھ ساتھ جو چل رہی ہے, میں سوری آپ کو کٹ کر رہی ہوں, یہ وہ روبوٹ مشین بالکل یہ سائبر نائف ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو ہیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے اندر ایکس رے مشین وہ لائنک انسٹالڈ ہے, اور جب یہ موو کرے گا تو یہ بہت سارے بیجے دیکھیں موو کر رہا ہے. اس کو آپ کو ڈیفائن نہیں کرنا پڑے گا کہ اس نے کس اینگل سے جا کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہے. ان لائک ہماری جو کنونشنل ریڈیشن مشینز ہیں ان کے اندر آپ مشین کو بتاتے ہو کہ بھی آپ نے اس ڈگری سے اس ڈگری پہ موو کرنا ہے, آپ نے اس آرک لگانی ہے, آپ نے ادھر کرنا ہے. یہ اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بیسس پہ جنریٹ کرے گا. رائٹ, دس از روبوٹک مشین. یہ روبوٹ ہے بیسیکلی جو
1200 more than 1200 beam angles generate کرتا ہے more than 6 positions پہ جا کے. تو ڈاکٹر عائشہ یہ باقی جو آرگنز ہیں ان کو ڈیمیج کرتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اس کی ویوز جو ہوتی ہیں ریڈیشنز کی وہ ہوتی تو بہت زیادہ ہیوی ہے اس کی جو ریز ہوتی ہیں, تو یہ باقی آرگنز میں کوئی تکلیف یا کوئی ایسی کوئی پریشانی کا باعث بنتا ہے؟ اچھا, اس کے اندر بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ سائبر نائف کی بیوٹی یہ ہے کہ ہم نہ صرف اس کو برین کے لیجنز کے لیے بلکہ ہم اس کو باقی باڈی کے لیجنز کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. جب ہم کسی بھی آرگن کے لیے پلان کر رہے ہوتے ہیں, سپوزٹلی اگر ہم نے برین کے اندر کوئی ٹیومر ہے اس کا ہم نے ریڈیشن کا پلان کیا ہے, تو میں نے اس کو بتانا ہے کہ یہ میرا گراس ٹیومر والیوم ہے جس کو میں چاہتی ہوں کہ اتنے % والیوم کو اتنی ڈوز ملنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور جب میں باقی کا ایریا کنٹور کروں گی ڈپینڈنگ آن مائی موڈیلٹیز کہ میں نے پیشنٹ کا MRI کرایا ہے, CT کرایا ہے, پیٹ کی ہیلپ لے رہی ہوں, جو مجھے لگے گا کہ اس کیس میں ریلیونٹ انویسٹیگیشنز ہیں. مارننگ وتھ فضا, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عائشہ موجود ہیں. ہم سائبر نائف کے اوپر بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ کی جو ہے انفارمیشن میں اضافہ کر رہے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سائبر نائف کے ساتھ کینسر کی کتنی اقسام اور سٹیجز کا علاج ہو سکتا ہے, یہ بتائیے گا. بیسیکلی سائبر نائف میں ہم جب ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کینسر کی ہسٹالوجی کیا ہے, یعنی وہ کس نوعیت کا کینسر ہے, کس آرگن کا کینسر ہے اور کس سٹیج پہ کینسر ہے, جی یہ بہت ضروری ہے. کینسر کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں, 1, 2, 3 and 4. 3 تک جو ہے وہ لوکلی ایڈوانسڈ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر سپوزٹلی ہم بریسٹ کینسر کی بات کرتے ہیں کہ صرف بریسٹ کے اندر ہے یا اس کے جو ڈریننگ نوڈز ہیں, جیسے کبھی انفیکشن ہوتا ہے تو ہمارے گلے کے نیچے یہ سویل کر جاتے ہیں, یہ ہمارے نوڈز ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک نیچرل قوت مدافعت کا سسٹم ایک بنایا ہوا ہے, یہاں لمف رکھا ہوا ہے جو کہ فائٹ کرتا ہے انفیکشن کو یا کینسر کو. تو سب سے پہلے کینسر اپنے ڈریننگ نوڈز میں جاتا ہے, وہاں سے نکل کے وہ ڈسٹنٹ نوڈز میں اور جو باقی کے آرگنز ہیں وہاں چلا جاتا ہے. اور جب الٹیمیٹلی اسپریڈ کر جاتا ہے, کسی آرگن کو پکڑ لیا اس نے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 4تھی سٹیج کا کینسر ہو گیا ہوا ہے. سٹیج وائز ٹریٹمنٹ ہر کینسر کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب سائبر نائف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سٹیج 1 پروسٹیٹ کینسر جو مردانہ غدود ہے, سٹیج 1 لیور کینسر, سٹیج 1 لنگ کینسر, سٹیج 1 پینکریاٹک کینسر, ان سب کے اندر سائبر نائف ریکمینڈڈ ہے. اور الحمدللہ ہم یہ سب کر رہے ہیں, گھرکی میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگ عموماً جیسے اگر بیٹھے ہوتے ہیں ہم لوگ تو ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ برین کے کیسز, جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید سائبر نائف جو ہے وہ صرف برین کے کینسرز کے لیے ہے, تو ایسا نہیں ہے. ایون برین کے جو کینسرس لیجنز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی, اور جو بغیر جڑوں کے ٹیومرز ہوتے ہیں سائبر نائف اس کے لیے بھی ریکمینڈ ہے. اچھا, یہ کتنی مرتبہ کروا سکتے ہیں یہ سائبر نائف؟ سائبر نائف کے جو جنرل سیشنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 1, 3 اور 5. یہ ہمارا پروٹوکول ہے, دنیا بھر میں زیادہ تر یہی پروٹوکول فالو کیا جاتا ہے, اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیومر کا سائز کیا ہے, اس کی لوکیشن کیا ہے, وہ کسی بہت زیادہ نازک حصے کی پیریفری پہ تو نہیں رکھا ہوا, اس کی ویسینٹی میں کوئی ایسا آرگن تو نہیں ہے, اس کی بیسس پہ, یا ڈوز کتنی ہم نے جو دی ہے وہ پرمیسیبل ہے بھی کہ نہیں, اس کی جو باقی ویسینٹی میں آرگنز ہیں ان کو کتنا کوئی ڈیمیج کر سکتی ہے, اس سب کی بیسس پہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو کتنی فریکشنز دینی ہے. اور کن پیشنٹس کے لیے ریکمینڈڈ ہے اور کن کے لیے نہیں؟ اچھا, تو بیسیکلی سائبر نائف کی کوئی ایسے سچ کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے. ایز فار ایز پیشنٹ آپ کے کرائٹیریا کو فلفل کر رہا ہے اس کے لیے آپ نے سائبر نائف ریکمینڈ کرنی ہے. جیسے بہت سارے پیشنٹس ہیں بریسٹ کینسر کے ساتھ آتے ہیں میرے پاس کہ جی ہماری چھاتی کا جو کینسر ہے اس میں سرجری ہم نے نہیں کروانی, آپ ریڈیشن سے اس کو کل کر دیں. تو اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ بہت سارے کینسرز ایسے ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کینسر کی جو فرسٹ روٹ آف اسپریڈ ہوتی ہے دیٹ از دا نوڈ, اس نے ہماری سفید خون کی تھیلیوں کو پکڑنا ہے. اب جب ہم ریڈیشن لگا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف ہم بریسٹ کو ٹریٹ کریں بلکہ اس کے ڈریننگ نوڈس کو بھی ہم نے پروفائلیکٹیکلی, ورنہ نہیں بھی آئے ہیں تو ٹریٹ کرنا ہی کرنا ہے. اب یہ اتنا جو بڑا فیلڈ ہے, اگر ہم سائبر سے ٹریٹ کرنے لگیں گے تو اتنے سارے ایریا کو ہم بہت ہائی ڈوز ریڈیشن دے دیں گے. تو کیا یہ بہت مہنگا ہے یہ علاج؟ ڈیفینیٹلی یہ علاج اگر ہم دنیا بھر میں بات کریں تو اٹ ول کاسٹ یو اراؤنڈ $50,000 to $90,000 جو کہ پاکستان میں تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے. بہت ایکسپینسو ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے پاس دنیا بھر سے جو پاکستانی نیشنلز ہیں وہ واپس آتے ہیں کہ ہماری انشورنس کمپنیز, پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, دبئی میں تو یہ ہو بھی نہیں رہا, آپ نے بتایا بالکل میں مجھے. تو اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہیلتھ کارڈ سارا اس کو بیئر کر رہا ہے, تو پیشنٹ نے پریکٹیکلی 1 روپیہ بھی نہیں دینا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. الحمدللہ ایک ہی سینٹر سے اور بھی ہیں, کن کن ہاسپٹلز میں یہ دستیاب ہے؟ سب سے پہلے بنا تھا JPMC کراچی میں 2012 میں, میرا خیال ہے وہ انوگریٹ کیا تھا,
اور پنجاب کا یہ گھرکی میں جو بنا ہے یہ بالکل پہلا سینٹر پنجاب کا، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے 470 پیشنٹس ان ٹینیور آف 2 years 2 سال میں الحمدللہ ہم لوگوں نے ٹریٹ کر لی ہیں. ماشاءاللہ تو ابھی الحمدللہ ہم لوگ وی آر لوکنگ فارورڈ کہ ہم 500 پیشنٹس کریں گے تو ویل ہیو سم سیلیبریشن انشاءاللہ. سیلیبریشن سارٹ آف کہ تھوڑا لوگوں کو پتہ چلے تھوڑا انشاءاللہ. اچھا آپ کام کر رہی ہیں ڈاکٹر عائشہ، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بہت شکریہ. آپ جتنی اچھی انسان ہے اتنی اچھا کام کر، آپ کے ہاتھ میں شفا ہے. سب سے بڑی بات آپ کا دل اور مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کرنا، لوگوں کو ٹھیک کرنا، لوگوں کا علاج کرنا. اور یہ سائبر نائف کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ ٹریننگ لی تھی پہلے 4 سال کی. اس کے بعد اب یہ بہت پیشنٹس ٹریٹ کر چکی ہیں. تو آئی سلوٹ یو. وہ عورتیں جو بہت کام کرتی ہیں اور اس طرح کی فیلڈ میں ہے، میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں، بہت سراہتی ہوں. تو ان میں سے ایک یہ ڈاکٹر عائشہ آج ہمارے ساتھ موجود تھی. اگر آپ کو بھی کوئی آپ کی فیملی میں یا کوئی جاننے والے میں جن کو ابھی تک سائبر نائف کے بارے میں نہیں پتہ تو پلیز بتائیے گا، اور ان کی بھی اگر ہیلپ ہو جائے گی آپ کے توسط سے تو پلیز آپ یہ شو دکھائیے گا پھر، اور جس طریقے سے وہ پھر اپنی ٹریٹمنٹ کروانا چاہیں تو بسم اللہ کروائیں. ٹھیک ہے، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور ناظرین اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم یہاں پر بات کریں نظر بد کے اوپر، حسد کے اوپر. آپ کو پتہ ہے دنیا بھری ہوئی ہے، لوگ اتنے زیادہ ہیں اور اتنی زیادہ حسد رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کوئی کسی کے کام سے، کاروبار سے، کسی کے لہجے سے، کوئی کسی کے حلیے سے، کوئی کسی کے گھر سے، کسی کے مال و دولت سے، کوئی کسی کے بچوں سے حسد کر رہا ہوتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ سامنے والا آپ کے ساتھ حسد کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھا میل جول رکھتے ہیں. تو خیر ہمیں یہ سب کچھ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ حسد ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، یا پھر ہمارے کسی کاروبار پہ یا ہمارے کام میں یا ہمارے رشتے میں یا ہماری شادی میں نظر لگ گئی ہے، یا ہمارے بچوں کو نظر لگ گئی ہے، یا ہمارے شادی شدہ کسی جوڑے میں نظر لگ گئی ہے. ان سب کے بارے میں ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ معزز مہمان تشریف فرما ہے جس میں پروفیسر حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب اسلامک اسکالر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر عبید الرحمان شفیق صاحب. آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہوں گی. دونوں اسلامک اسکالر ہیں اور ہماری صحیح رہنمائی کریں گے. سب سے پہلے تو میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی گفتگو کا آغاز کہ آپ بتائیے کہ نظر بد جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی ہم پہ ایسی غلط نظر رکھ کے بیٹھا ہے جو ہمارے بچوں پہ، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری صحت پہ، ہمارے مال و دولت پہ، ہمارے حلیے پہ، ہمارے کردار پہ بری نظر لگا رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظر بد کو ویسے دیکھا جائے قرآن مجید میں لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، سیدنا یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خواب ہے نا یہ اپنے بھائیوں کو نہ بتاؤ، فیاقید لک کیدا، وہ آپ کے متعلق ہو سکتا ہے کہ حسد نظر کا شکار ہو جائے. اسی طرح فرمایا یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد، اے بیٹو ایک ہی دروازے پہ اکٹھے داخل نہ ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اکٹھے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کا چلنا اس طرح وہ بھائے نہ اور نظر بد ہو جائے. حدیث میں آتا ہے عین حق، نظر حق ہے. اب یہ رہی بات کہ کیسے آپ جج کر سکتے ہیں کہ یہ نظر بد ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی کا نظر بد میں چہرہ متاثر ہوتا ہے. چہرے متاثر ہونے میں یہ ہے کہ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ آپ کی جمائیاں آنی شروع ہو جاتی ہے. تیسری علامت اسی کے اندر یہ ہے کہ آپ کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے. رنگت کی تبدیلی میں جو بنیادی چیز ہے وہ رنگت میں زردی ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا اور اس کی رنگت میں زردی تھی، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالجی حبی کتاب اللہ، اس کا اللہ کی کتاب سے علاج کرو، اس لیے کہ اس کو نظر بد ہوئی ہے. اسی طرح وہ صحابی کا سہیل بن حنیف کا اور عامر کا جو واقعہ آتا ہے وہاں بھی یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے ان کے جسم کو دیکھا غسل کرتے ہوئے تو ان کو نظر بد ہوئی، تو وہ باقاعدہ چہرے پر ہی اور پورے جسم پر پھر اس کے بعد اثرات مرتب ہوئے. تو نظر بد کی علامات میں 4 چیزیں تقریباً آتی ہیں. ایک نظر بد ہے، ایک حسد ہے، ایک جادو ہے اور ایک اسیب ہے. اچھا. آپ کیسے جج کر سکتے ہیں کہ حسد ہے، نظر بد ہے، جادو ہے، اسیب ہے؟ نظر میں ایک بات تو یہ بھی ہے کہ نظر میں فوریت ہے، جادو میں اس طرح فوریت نہیں ہوتی. اچھا. نظر گویا کہ آپ کو 30 سیکنڈ میں بھی 30 سیکنڈ سے پہلے گرانے کی قوت پوری رکھتی ہے. اچھا. اس لیے کہ نظر اور جادو میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نظر میں کوئی پروسیس نہیں ہے،
جادو میں باقاعدہ عملیات ہے، جادو میں باقاعدہ وظائف ہیں، جادو میں باقاعدہ سورسز کا استعمال ہے، حسد میں بھی یہی بنیادی چیز ہے. لیکن نظر تو بس اوقات اپنی ہی بھی اپنے آپ کو لگ جاتی ہے. مثلا یہ ہے کہ اگر عذرائے تفنن کروں بات، تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کسی اور کی نظر نہیں لگی ہوتی، وہ اب چہرہ آئینے پہ لاتے ہیں تو غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بات سمجھ، تو جس وقت تو یعنی جس وقت وہ شیشے کے سامنے آتے ہیں تو وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کسی اور نے نظر لگائی. حتیٰ کہ یہ بھی آپ فضا دیکھیں گی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نظر لگانے کے بڑے پرفیکٹ قسم کے عامل اس طرح کے ہیں. یعنی وہ جانور کو نظر لگائیں تو جانور گر جائے، بندے کو نظر لگائیں تو بندہ گر جائے. ایسے بھی لوگ، ایسے بد عقیدہ اور اسی طرح بد مزاج، بد اخلاق قسم کے لوگ ایسے ہیں. اور رہا مسئلہ یہ کہ خواب آنا، تھکان رہنا، اکتاہٹ رہنا، سستی غفلت کا شکار ہو جانا، جسم کا ٹوٹنا، یہ تمام چیزیں نظر کی علامات میں بتائی جاتی ہیں، لیکن اس کا تعلق عام طور پہ نظر سے کم ہوتا ہے. زیادہ تر یہی ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، چہرہ زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور چہرے میں جمائیوں کا آنا ہے، چہرے میں پانی میں آنا ہے، پھر اسی طرح یہ پیشانی کے اوپر خصوصاً پسینہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا آتا رہے. یہ بھی جو نا نظر بد کی جو نا وہ علامت، کندھے بھاری ہونا، یہ سب کندھے بھاری وغیرہ وہ تو اس کے نتائج ہیں. لیکن اصل جو عام آدمی پرفیکٹ طریقے سے پہچان سکتا ہے، یہ وہ میں علامات بتا رہا ہوں جو عامی ایک ماں اپنی بیٹی کے متعلق، باپ اپنے بیٹے کے متعلق، بھائی اپنے بھائی کے متعلق جان سکتا ہے کہ اس کو نظر بد ہے. تو ہم خود اپنے بارے میں بھی جج کر سکتے ہیں اسی طرح جیسے آنکھوں کا پانی ہاں جی، فوری پتہ چل سکتا ہے. میں ایک دفعہ اس طرح کا شکار ہو گیا. میں ایک جگہ پہ میرا لیکچر تھا، تو لیکچر کے دوران مجھے ایک آدمی نے اس طرح دیکھا، آپ یقین کریں کہ میرا وہ 1 گھنٹے کا لیکچر تھا، لیکن 5 سے 7 منٹ کے بعد بولنا میرے لیے قیامت بن گیا. بڑا مشکل بن گیا. فوراً سے پہلے اس نے گلے کو پکڑ لیا اور گلا ایسے بند ہو گیا کہ جیسے اس طرح کی بھی آواز نکلنا مشکل ہو گئی. تو عام طور پہ زیادہ تر لوگوں کو نظر بد لگی ہوتی، جیسا کہ حدیث میں آتی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگرچہ اس کا حدیث میں سند میں کوئی کلام ہے، کہ نظر اونٹ کو ہنڈیا میں اور مرد کو اور بندے کو قبر میں اتار دیتی ہے. تو زیادہ تر ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ نظر بد لگنے سے پہلے، نظر لگنے کے ساتھ اور نظر بد لگنے کے بعد اپنی پوری سیفٹی کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. عبید بھائی مجھے آپ بتائیے وہ کون سی سیفٹیز ہیں جس کے بارے میں ابھی شفیق الرحمان صاحب بھی بات کر رہے ہیں، اور وہ کون سی دعائیں ہیں جو مؤثر ہیں خاص طور پہ حسد کے لیے؟ جی بہت شکریہ، آپ کو خیر عطا فرمائے. آج آپ نے ہمیں مدعو کیا. جیسے شفیق الرحمان صاحب نظر کے حوالے سے بتا رہے تھے، میں ایک حدیث اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ نظر اتنی خطرناک چیز ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں اور قضاء اور قدر کے بعد جو سب سے زیادہ اموات موتیں ہوں گی وہ نظر کی وجہ سے ہوں گی. اور بعض جگہ پر اگر قدر اور جو نظر ہے یہ آپس میں مد مقابل آ جائے تو نظر اس پہ مسابقت لے جاتی ہے، یعنی کہ اتنی خطرناک چیز ہے. اور وہ جو واقعہ ذکر کیا جس میں اسی واقعے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے پرماننٹ میئرس کیا ہم لے سکتے ہیں. کہ 2 صحابی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے. ایک کا نام تھا سہل بن حنیف اور عامر بن ربیعہ اور دیگر صحابہ موجود تھے. تو سہل بن حنیف جو ہے وہ دوران سفر کسی جگہ پر پڑاؤ ہوا تو وہاں پر نہانے کے لیے گئے. تو جب نہا رہے تھے تو عامر بن ربیعہ نے ان کی طرف دیکھا. اب یہاں پر ایک پوائنٹ بہت اہم ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نظر کسی ایسے انسان کی طرف سے ہوتی ہے جو آپ کی طرف برائی سے دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ تو حسد کی صورت میں ہوتا ہے جو آپ کی طرف سے برائی کی طرف سے دیکھ رہا ہے. لیکن بعض دفعہ کوئی انسان آپ کا اپنا، یعنی کہ آپ کو آپ کے بچے کو آپ کی نظر لگ سکتی ہے. کوئی بندہ آپ کی طرف اچھائی سے دیکھ رہا ہے نا، اگرچہ اس کے دل میں آپ کے خلاف کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، لیکن اس نے جب آپ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ٹیلنٹ دیا ہے، آپ نے اس کا اظہار کیا ہے اور اس کے اوپر اس نے دیکھا کہ یار ماشاء اللہ نے اس کو کتنا اچھا ٹیلنٹ دیا ہوا، لیکن اب اس نے ماشاء اللہ نہیں کہا نا، تو یہ وہ ایلیمنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے اب اس کو نظر لگ سکتی ہے. تو سب سے پہلی چیز جب آپ نے نظر کسی بھی چیز کو دیکھے، آپ کا بچہ ہے، لوگوں کو بچوں کے اوپر پیار آتا ہے، بہت پیارے لگتے ہیں، اپنے بچے پیارے لگتے ہیں. بعض دفعہ جیسے شفیق الرحمان صاحب نے فرمایا کہ آپ خود کو آئینے میں دیکھتے ہیں تو انسان کو بعض دفعہ متعجب ہوتا ہے کہ یار اچھا میں آج بہت اچھا لگ رہا ہوں، یا فلاں سوٹ میں بہت اچھا کیری کر رہا ہوں. یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو فوری طور پر اپنے لیے بھی ماشاء اللہ پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے بھی ماشاء اللہ پڑھنا چاہیے. اور جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، جب بھی کسی کو وہ کسی ایسی
نگاہ سے دیکھے جس میں ان کو اس بات, ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اچھا اس کو اتنا دیا ہوا ہے, مال و دولت اتنی ملی ہوئی ہے, تو فوری طور پر ماشاءاللہ پڑھے, ماشاءاللہ کہہ دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود نہیں کہا تو دیکھنے والے نے, دیکھنے تو والے آپ خود کہہ دیں. اگر آپ نے ماشاءاللہ کہہ دیا پھر آپ جس طرح سے بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ نظر نہیں لگتی, لیکن اگر آپ ماشاءاللہ نہیں کہتے, ماشاءاللہ کے بغیر آپ دیکھتے ہیں, تو وہ اسی طرح جب انہوں نے دیکھا, عامر بن ربیعہ نے دیکھا, تو وہ سہل بن حنیف, انہوں نے ان کے بدن وہ بہت خوبصورت تھے تو ان کی تعریف بھی کر دی, اور حالانکہ ان کے دل کے اندر کوئی ان کے خلاف بغض نہیں تھا, لیکن ہوا یہ کہ کچھ ہی لمحوں کے بعد حضرت سہل بن حنیف جو ہے وہ چکرا کے نیچے گر گئے, ان کو فوری رسول اللہ کے پاس لے کے آئے گا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا کس کے بارے میں خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ عامر بن ربیعہ کے بارے میں. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے ناراض ہوئے اور کہا کہ کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ ایسے سخت الفاظ آپ نے استعمال کیے اور کہا کہ ماشاءاللہ کہو, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت عامر بن ربیعہ کو کہ آپ وضو کریں. تو حضرت عامر بن ربیعہ نے وضو کیا اور ان کے وضو کا جو پانی بچا تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہل کو کہا کہ آپ غسل کریں. تو ان کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے حضرت سہل نے غسل کیا. تو نظر کے علاج یہ بھی ہے کہ اگر بعض دفعہ پتہ چل جائے, عام طور پہ تو لوگ بتائیں گے کہ نہیں شاید میں نے آپ کے اوپر نظر ہے, آپ کو نظر آ دیا ہے, لیکن بعض اوقات اپنے گھر کے بچوں کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ماں کو لگ سکتا ہے کہ شاید کہیں میرے بچے کو میری نظر تو نہیں لگے. دوبارہ بتا دیں کہ آپ وضو کریں, پہلے جنہوں نے نظر لگائی ہے ان کو وضو کروایا, وہ وضو کریں, ان کے وضو کا جو پانی اس کو ضائع نہیں کرنا, اس کو جمع کر لینا ہے, اور اس وضو کے پانی سے پھر جس کو نظر لگی ہے اس کو نہلایا جائے, وہ نہائے. تو اگر وہ نہائے تو اس سے بھی نظر کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں دوبارہ بتا دیتی ہوں, اگر کسی کی نظر لگ گئی ہے, کسی نظر لگائی ہے, ماں کی اگر بچے کو لگ گئی تو ماں کو وضو کروائیں, اور اس کے بعد ماں کے جو وضو کا پانی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا, اسی سے بچے کو غسل کروا دیں. دس از دا وے, اس سے نظر کی کاٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا اچھا ہمیں سمجھایا, یہ آپ بھی کریے گا. اچھا, یہ ماں اور بچہ ہی کر سکتا ہے یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ کوئی اور بھی کر سکتا ہے, اگر پتہ چل جائے کہ مگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی رشتہ دار, آپ کو غالب گمان ہو کسی کے بارے میں, کسی کا پیار میں لگ گئی اس نظر. طرح کی دعائیں میں دیکھیں ماشاءاللہ ہے. اس کے بعد سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اچھا, میں اس طریقے کو پوچھوں گی مگر بریک کے بعد, تاکہ ڈیٹیل میں ہم سن سکیں, اور ساتھ ساتھ مجھے آپ سے سیفٹی کے بارے میں پوچھنا ہے شفیق الرحمان صاحب, تاکہ آپ جتنا زیادہ بتا سکیں کہ ہم کس طریقے سے مزید سیفٹی کر سکتے ہیں اپنی نظر بد سے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اور ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ہم بات کر رہے ہیں نظر بد کے اوپر. میں چاہوں گی شفیق الرحمان صاحب سے یہاں پہ کچھ وظیفے جو ہے ضرور لوں. پلیز ہمیں کوئی ایسے وظیفے بتا دیں جو ہم ہر وقت پڑھ سکیں, بھلے ہمیں نظر لگی ہو یا نہ لگی ہو, مگر ہم اس کو پڑھتے رہیں تاکہ اگر جو لگنے والی بھی ہے اس سے بچت ہو جائے. دیکھیں, یہ ایک وظیفہ جبریل ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام, صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے رسول کو دیکھا تو فرمایا کہ آپ بیمار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کا کہہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے یہ دم کیا, گویا کہ یہ رقیہ جبریل ہے. فرمایا بسم اللہ ارقیق, اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھے دم کرتا ہوں. من کلی شین یوزیک, دنیا کائنات کی ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے, بیماری ہے, نظر بد ہے, حسد ہے, جادو ہے. اور ساتھ تیسرا لفظ بڑا اہم فرمایا, من شر کلی نفس, دنیا کائنات کے ہر بدترین انسان سے اور اس کی شرارتوں سے آپ کو اللہ کے نام سے میں دم کر رہا ہوں. او عینی حاسد, حاسد کی آنکھ, ایک ہوتا ہے اپنوں کی آنکھ اور ایک ہے حاسد کی آنکھ, حاسد کی آنکھ سے بھی میں تجھے اللہ کے نام سے دم کر رہا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. اور ساتھ فرمایا اللہ یشفیک, تمہیں یہ عقیدہ بنانا چاہیے کہ تمہیں ان تمام بیماریوں سے صرف اللہ ہی شفا دے سکتا ہے. اور ساتھ پھر آگے جا کے فرمایا بسم اللہ ارقیق. یہ دعا تو ہر ماں کو اور ہر باپ کو یاد ہونی چاہیے, اپنے بچوں کے متعلق روزانہ یہ دعا پڑھیں. اور دوسری دعا بڑی اہم ہے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے, یعوذ الحسن والحسین, سیدنا رسول کائنات سیدنا حسنین رضی اللہ تعالی عنہما, ان کو یہ دم کیا کرتے تھے. اور بڑے پیارے الفاظ ہیں, فرمایا اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, میں تم دونوں کو اللہ کے تام کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. اور کس سے پناہ میں دیتا ہوں؟ 3 چیزیں ہیں. دنیا کائنات کا چھوٹا بڑا جن انسان شیطان, کسی قسم کا بھی کوئی شیطان ہے
उन तमाम की शैतानत से तुम्हें अल्लाह की पनाह में देता हूँ, इंसानों की शैतानत से, जिन्नों की शैतानत से, शैतानों की शैतानत से तुम्हें अल्लाह की पनाह में देता हूँ। और साथ फरमा वहामातिन, दुनिया कायनात का कोई भी जहरीला जानवर है, वो बिच्छू नुमा हो सकता है, सांप नुमा हो सकता है, छोटे बड़े कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। बच्चों को ये आम तौर पे इस तरह को हो जाता है मसला कि कीड़े मकोड़े लड़ गए, इन की शैतानत से भी तुम्हें अल्लाह की पनाह में देता हूँ। और साथ फरमाया वमिन कुल्ली आइन लामा, हर वो आँख जो लगने वाली है, हर वो आँख जो नज़र नुकसान देने वाली है, उससे भी तुम्हें अल्लाह की पनाह में देता हूँ। इतनी प्यारी दुआ, और नज़र बद की सबसे मुअस्सर दुआ यही है जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा। और आगे हदीस में आता है हा कदा, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जैसे रसूल कायनात ने दुआ की है, इसी तरह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दोनों बेटों को, यहाँ दोनों बेटे हसनैन हैं और वहाँ दोनों बेटे क्या हैं, इसहाक और इस्माइल, उनको अल्लाह के रसूल पैगम्बर इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही दुआ पढ़ के दम किया करते थे। ये दुआ बहुत अहम तरीन है। फिर इसके साथ साथ आप सूरत फातिहा तो सब दुआओं से अफजल तरीन दुआ अच्छा। है। कोई दुआ ऐसी नहीं, कोई वजीफ़ा ऐसा नहीं जहाँ आप, हाँ, जहाँ दुरूद पाक के साथ फातिहा ना पढ़ें। और इसके साथ साथ सूरत फलक नास या चारों कुल कर ले। अच्छा। और एक ये कितनी बार इसका आप एहतमाम इसको क्या है? 3 दफ़ा, 7 दफ़ा, 11 दफ़ा, किसी वक्त भी आप सुबह शाम सोने के वक्त ये 3 तरतीब बना लें। अच्छा। या सुबह और सोने के वक्त की तरतीब बना लें, या सुबह और शाम की तरतीब बना लें। 3 दफ़ा या 7, क्योंकि अदद मुतय्यन नहीं, जहाँ अदद मुतय्यन नहीं वहाँ अदद मुतय्यन नहीं करना। 3 दफ़ा कर ले, 7 दफ़ा कर ले, 11 दफ़ा कर ले। बस औकात 7 दफ़ा नहीं 11 दफ़ा ज़्यादा मुअस्सर बन जाता है। अच्छा। तो वहीं यकादुल्लज़ीना काफ़रू लयुज़्लिकूना कबी अबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल-आलमीन। सूरत कलम की ये आयात जो पढ़ के, एक तो ये है कि बच्चे को फूंक दे और दम कर दे, दूसरा ये है कि पानी पे सिर्फ इस तरह हाथ रख के, जो पानी की 16 लीटर 5 लीटर या 1.5 लीटर की बोतल है, हाँ। उस पे दम कर ले और फूंक नहीं मारनी, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों को फूंक मारने से रसूल कायनात ने मना फरमाया है। अच्छा। हाँ, ये तो नहीं हमें पता था, ये पहली हमारे मतलब लोग मुझे तो लगा। बकायदा फूंक जी। मार के और भी जरासुम अच्छा। में डाल देते हैं। जी जी जी, तो फूंक हाँ जी, मारने से मना मना किया फरमाया, था। खाने पीने की चीज़ों को फूंक मारने से मना फरमाया। तो अच्छा। हमारे तो हर लोग भी दम करते हैं, जी। लेकिन ये है अब कि तो पानी को भी दम करके ऐसे पिला रहे होते ना, फ्रूट पी लो, ऐसे देखें ना, मैं देखें ये जी। दम का तरीका है, ठीक अगर है। देख सके। अब ये पानी है। इसके ऊपर इस तरह हाथ रख दे, हाथ रखने के बाद इसी तरह सारे वजीफे पढ़ने के बाद इसी तरह उठाएं और ये कर दें। ओके, ठीक है, अब समझ तो आ गया। इस तरीके से फिर इसी पानी को हाँ। थोड़ा सा हंडिया में, इसी पानी को थोड़ा सा उनके कपड़ों में छिड़काव कर अरे दें। इसी माशाल्लाह। पानी से आप बच्चों को खाने खिलाएं, इसी पानी से उनके 4 दीवारी जो अरे कमरा है, बेडरूम, उसके अंदर जो ना छिड़काओ। आपका बच्चा खा रहा अल्लाह के कलाम वाला, आपका बच्चा पी रहा अल्लाह के कलाम वाला, आपका बच्चा पहन रहा अल्लाह के कलाम वाला, आपका बच्चा रह रहा जहाँ वहाँ अल्लाह के कलाम। दुनिया कायनात की कोई शरीर नज़र ना उसके कपड़ों से आगे निकल सकती, ना उसके खाने से आगे निकल सकती, ना उसके पानी से आगे शफीक निकल रहमान सकती। साहब, आपने यहाँ तो बहुत ही हाँ, बड़ी हाँ, हमारी रहनुमाई कर हाँ दी जी, आज। मुझे लगता है सिर्फ मैं नहीं, मुझ समेत बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको अभी तक दम का तरीका ही नहीं दम का पता था। तरीका हम नहीं। अभी तक दम किस तरह से करते थे, छू, हाँ, शुभ शुभ करके। हाँ। दिस इज़ नॉट दिस, हाँ। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। अभी हम हमारे साथ ही हैं हमारे मौजूद मेहमान, और आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। इसी तरह से एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद फिर वापस आके और भी वजीफ़े हम आपको पूछ के बताएंगे। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम हसद और नज़र बद के ऊपर यहाँ पर वजीफ़े ले रहे हैं, उस पर बात करें। अच्छा उबैद भाई, अभी आप ब्रेक में मुझे सिखा रहे थे कि इस तरह से बाउंड्री बनानी है और ख़ुद अपने ऊपर जो है वो अगर दम करना है तो वो इस तरह से करके तो 3 मरतबा ऐसे करना है, जो भी पढ़ना है, उसके बाद ऐसे अपने ऊपर पूरा फेर लेना है, पूरे जिस्म को पढ़ना क्या है इसमें। इसको जो शरी नाम है ना शरीयत के अंदर, इसको कहते हैं तनफ़ुल, अरबी के अंदर तनफ़ुल। ये जो हमने बताया, मैं उसकी सारी डिटेल बताता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे किसी को नज़र लग गई है तो उसका ऐसे हम कहते हैं अर्रुक़िया शरिया, शरी इलाज क्या है। तो सबसे पहले सूरतुल फातिहा पढ़नी, कुछ दवाएँ शफीक रहमान साहब ने बताई हैं। इब्तदा करें सूरतुल फातिहा से, उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें आप 1 मरतबा। फिर कुरान मजीद की कुछ आयात है, वो मैं नंबर्स बता देता हूँ ताकि नाज़रीन उसको लिख लें अपने पास। सूरतुल एराफ की आयत नंबर 117 से 122 तक, 117 नंबर आयत से 122 नंबर आयत तक। फिर इसी तरह सूरत यूनस की आयत नंबर 80, 81 एंड 82,
सूरत यूनस आयत नंबर 80, 81 एंड 82, इसी तरह फिर सूरत ताहा की आयत नंबर 69 और आयत नंबर 70, ठीक, ये आयत पढ़नी है। उसके बाद फिर जैसे शफीक रहमान साहब ने बताया सूरतुल काफिरून पढ़नी है, मुअव्विज़तैन पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ये आपका एक दम मुकम्मल हो गया। अब इसके इख्तिताम के ऊपर आपने करना है तनफ़ुल। तनफ़ुल कैसे करना है? इसे कहते हैं तनफ़ुल। तनफ़ुल कहते हैं। आपने अपने हाथों को ऐसे जैसे आप कर लें कि लाइक अ वी टाइप बनाना है और 3 मरतबा ऐसे करना है। ओके, इसे हम कहते हैं 3 मरतबा करने के बाद आपने फिर अपने सर से शुरू करते हुए अपने पूरे जिस्म पर इसको फेर लेना है। तो इससे आप अपनी पूरी बॉडी की एक शील्ड बना लेते हैं जिससे आप महफूज हो जाते हैं। और ये वो तरीक़ाकार है जिससे शैतान आप तक नहीं आ सकता, क्योंकि एक और हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई इंसान नमाज़ पढ़ रहा है और नमाज़ पढ़ते हुए उसके दिल में शैतानी वसवसात आ रहे हैं, दैट मीन्स कि शैतान उसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो वो नमाज के दौरान ही ये दुआ पढ़े, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही, और फिर बाई जानिब अपने बाएं कंधे की जानिब ऐसे करे दौरान नमाज और 3 मरतबा ये तनफ़ुल करे। तो ये तनफ़ुल जो है ना दुआ पढ़ने के बाद, ये जो तनफ़ुल है आप समझ लें ये एक रॉकेट मिसाइल की तरह काम करता है, शैतान को भगा देता है। तो अच्छा यहाँ पे शफीकुर रहमान साहब मैं चाहूँगी वो सेफ्टी प्लीज़ आप ज़रा बता दीजिए कुछ हमें। देखें, सबसे पहले तो ये है कि आपको जो असल नेमत पर नज़र होती है, नेमत वो नेमत चाहे आपकी कोई माल की शक्ल है, इल्म है, दौलत है, शोहरत है, जो भी है, खूबसूरती, तो आप उस नेमत का हर आदमी के सामने इजहार ना करें। ये सबसे पहला सेफ्टी का वजीफ़ा है कि आप उसका सबके सामने इजहार ना करें। हाँ, अगर कोई ऐसी सूरत है कि जहाँ अपने इजहार करना है, जैसे ये मीडिया के लोग हैं, वहाँ तो हर आदमी के सामने जो कपड़ा पहनना है वो आना ही आना है। तो वहाँ सूरत हाल ये है कि आप अपने आप को पहले दम करें। वो दम भी मैं बता देता हूँ क्या क्या है। पहले अपने आप को दम करें और इसके साथ साथ जो घर से बाहर निकलने की दुआ है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये लाजमी पढ़ें। और खुसूसन जो अपने शर से बचने वाली वो शीशे से सामने जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा कमा हसन दखल की फासिन खुलू की, ये दुआ पढ़ ले। अगरचे ये हदीस नहीं है, ये हदीस नहीं है, लेकिन ये है कि ये दुआ है। और इसी तरह जो है ना वो साथ साथ आप अपने कपड़ों को, अपने जिस्म को दुआ बजाय पढ़ लें तो अल्लाह की रहमत में हो जाएंगे। खुसूसन 2 दुआएं वो लाजमी पढ़ें। औज़ु बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ 3 दफ़ा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा अस्मी शैअन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। ये बिस्मिल्लाहिल्लज़ी लफ़्ज़ है, इस 3 दफ़ा सुबह और 3 दफ़ा शाम पढ़ने के बाद दुनिया कायनात की कोई चीज़ भी आपको तकलीफ़ नहीं दे सकती। एक सहाबी रसूल ने यही दावा किया जो हम यहाँ बैठ के दावा कर रहे हैं कि कोई दुनिया कायनात की तकलीफ़ नहीं दे सकती। तो एक दिन हुआ इस तरह को उनको किसी चीज़ ने काट लिया, तकलीफ़ दे दी। तो अब वही साहब दूसरी की तरफ देखने लगे, आपने तो ये दावा किया था, तो फरमाया कि मैंने दावा किया था लेकिन आज मैं वो दुआ पढ़ नहीं सका, मगर ना पढ़ लेता तो ये दुआ हो जाती। तो कुछ ना हो तो फातिहा, आयतुल कुर्सी और 4 कुल और औज़ु बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु। ये इतना बड़ा आइटम है, इतना बड़ा आइटम है कि उसके बाद कोई दुनिया की कायनात की चीज़ तकलीफ़ नहीं दे सकती। बहुत शुक्रिया शफीकुर रहमान साहब आपका, उबैद भाई आपका भी, बहुत रहनुमाई की आपने हमारी, और जिस तरीके से इन्होंने हमें बताया इन सूरतों का, इन दुआओं का ख़ास अहतमाम कीजिए, ये वजीफ़े आप पढ़िए। और अगर आप यहाँ पे ऐसे अभी लाइव मिस कर गए हैं तो हमारे यूट्यूब में और हमारे जितने भी सोशल मीडिया के पेजेस हैं तो उधर ये सारे मॉर्निंग विद फ़िज़ा में आपको मिल जाएंगे, ये वजीफ़े वहाँ पे अपलोड फ़ौरन हो जाएंगे, आप ये देख सकते हैं। और उसके बाद इनका एहतमाम कीजिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर, अपनी जायदाद, सब चीज़ के लिए अपना ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात करते हैं मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।